ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہندوستان کے گجرات کے مشہور اوناوا شریف میں سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کی آپ کو ہم کچھ معلومات اور آپ کی ہسٹری بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور ناظرین، سید علی میرا داتار کا نام سید علی ہے۔ آپ کی پیدائش 29 رمضان 879 ہجری میں خانپور احمد آباد سید واڑہ میں ہوئی تھی۔ اور ناظرین، سید علی میرا داتار حسینی بخاری شہید کے نام سے بڑے مشہور ہے۔ اور ناظرین، سید علی میرا داتار کے والد محترم کا نام حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام عائشہ بی بی ہے۔ اور ناظرین، سید علی میرا داتار کے دادا حضور کا نام حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور ناظرین، سید علی میرا داتار کی شہادت 29 محرم 898 ہجری کے قریب ہوئی ہے، اور آپ کی جب شہادت ہوئی تب آپ کی عمر مبارک صرف اور صرف 19 سال کی تھی۔ اور ناظرین، کچھ کتابوں کا مطالعہ کرنے پر یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سید محمود شاہ دریائے دولہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور ناظرین، حضرت سید علی میرا داتار کے آبا و اجداد حضرت مولا علی علیہ السلام اور آل نبی اولاد علی ہے، اور آپ حسینی سادات ہے۔ اور ناظرین، حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضور سید علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ بخارا شہر میں رہا کرتے تھے۔ وہاں سے آپ کے والد محترم کے ساتھ ہندوستان ہجرت کر آئے، اور سید علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد محترم کے ساتھ ہندوستان کے لکھنؤ میں مقام کیا۔ اور ناظرین، حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا وصال فرما جانے کے بعد آپ نے لکھنؤ چھوڑ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے احمد آباد شہر جب پہنچے، آپ کی ملاقات ہندوستان اور گجرات کے مشہور و معروف شخصیت حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ اور ناظرین، حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ سے سفارش کی کہ حضرت سید علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ تلوار بازی میں بڑے ہی ماہر ہے، اور محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ حضرت سید علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کام یہ رہتا کہ آپ دین کی تبلیغ کرتے اور دین کی تعلیم فوجیوں کو دیتے۔ اور ناظرین، آپ کو ہم یہ بات بتا دیں کہ محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ سید سادات آل نبی اولاد علی کا بڑا ہی عقیدت مند تھا۔ اور ناظرین، حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری اور صلاحیت دیکھ کر محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فوج کا اعلیٰ درجے کا عہدہ عطا کر دیا تھا۔ اور ناظرین، کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کو محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا صلاح کار اور جانشین بھی بنا لیا تھا۔ اور ناظرین، حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور ناظرین، حضرت سید علم الدین کے بیٹے حضرت سید دوست محمد جیسے جیسے بڑے ہوئے، آپ کو بھی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ آپ بھی سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کی طرح بہادر تھے۔ اور ناظرین، حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کی شادی عائشہ بی بی سے ہوئی، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اس بیٹے کا نام حضرت سید ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ اور عائشہ بی بی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا کیا، جس کا نام آپ نے سید علی رکھا۔ اور ناظرین، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سید علی میرا داتار کے بڑے بھائی حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور ناظرین، سید علی کی عمر مبارک 10 ماہ کی تھی، اور آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ اور ناظرین، سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا انتقال فرما جانے کے بعد آپ کی پرورش آپ کی دادی اماں نے کی، جن کا نام زہرا یا سیدہ کبریٰ ہے۔ اور ان دادی اماں کا مزار مبارک بھی آپ ہی کے مزار مبارک کے قریب میں موجود ہے۔ اور ناظرین، سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی اسی ماحول میں پرورش ہوتی رہی، اور آپ کی عمر مبارک 18 یا 19 سال کی جب ہوئی تب ایک واقعہ پیش آیا
حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ اور ناظرین، محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ اپنے دربار میں جب بیٹھے ہوئے تھے، اسی دربار میں ایک شخص نے آ کر اپنے رہائشی علاقے یعنی ایک اسٹیٹ کے حالات ان سے بیان کیے اور کہا کہ ہمارے یہاں کے راجا ہر روز ایک شخص کا قتل کرتا ہے اور اپنے ماتھے پر اس کا تلک لگاتا ہے۔ اسی وقت محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے راجا کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے اپنے راجا کا نام مہندی بھی بتایا اور کہا کہ یہ کہاں ہے، اور کہا کہ یہ مانڈو کا جو قلعہ ہے اسی کا راجا ہے۔ مانڈو کے قلعے کے اندر 12 گاؤں ہیں، انہی 12 گاؤں پر یہ زور ظلم کرتا ہے۔ اور ناظرین، ہم آپ کی جانکاری کے لیے یہ بتا دیں کہ یہ مادھو گڑھ کا جو قلعہ ہے، ہندوستان کے جتنے بڑے قلعے ہیں اس میں اس قلعے کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین، محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس ظالم راجا سے ان لوگوں کے گاؤں کے لوگوں کو چھڑانے کا ارادہ کر لیا اور اس جنگ کی کمان حضرت علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں میں سونپ دی۔ اور اسی کے بعد حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کو 250 سے زیادہ گھوڑ سوار کا لشکر لے کر مادھو گڑھ قلعے کی اور روانہ کر دیا۔ اور ناظرین، کئی ہفتوں، کئی دنوں اور کئی سالوں تک حضرت دوست محمد اس قلعے کی گھیرا بندی کرتے رہے اور آپ نے کئی سالوں تک اس قلعے کا محاصرہ کیا، لیکن بات نہ بن سکی۔ اور ناظرین، بات اس لیے نہیں بن رہی تھی کیونکہ یہ قلعہ بہت ہی بڑا تھا اور راجا نے بڑے بڑے تانترک اور بڑے بڑے نجومی اور بڑے بڑے پنڈت اور جادوگروں کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے کھانے پینے کی سہولت انہیں اندر ہی مل جایا کرتی تھی اور جادو کے علم سے وہ فوج کے اوپر حملہ کر چھپ جایا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ساری باتیں حضرت دوست محمد نے اپنے والد محترم حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی اور انہوں نے سلطان تک یہ بات پہنچائی۔ اور جب یہ ساری خبریں محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ تک جب پہنچتی ہے تو محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کر رونے لگتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ تو میری مدد فرما، مجھے فتح نصیب فرما۔ رو رو کر دعا عرض کرتے ہوئے آپ کو نیند سی آ جاتی ہے اور آپ نیند میں ایک خواب جب دیکھتے ہیں تو ایک آواز سی آتی ہے۔ اسی غیبی آواز سے محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سنائی دیتا ہے کہ حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کو فوج میں شامل کرے۔ اور اسی خواب میں محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک دکھایا جاتا ہے۔ اور اسی صبح محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سارا خواب حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا اور اسی وقت حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ ایک خط لکھیں اور شاہی فرمان جاری کروائے جسے میرے پوتے کو یہاں بلوایا جائے۔ اسی وقت محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے اناوا گاؤں شاہی فرمان جاری کیا اور آپ کو خط لکھ کر یہاں بلوانے کے لیے کاظم کو روانہ کیا۔ آپ کے والد محترم نے اناوا گاؤں میں ڈاکوؤں کو مار کر بھگایا تھا۔ اسی وقت سے آپ اناوا گاؤں میں ہی رہا کرتے تھے اور آپ نے وہاں بڑی ہی زمین و جاگیر خریدی ہوئی تھی اور وہیں آپ کے قبیلے اور رشتہ داروں کے ساتھ وہاں رہا کرتے تھے۔ اور ناظرین، محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے خط اناوا شریف بھیجے، لیکن یہ سارے خط آپ سید علی کو نہ ملا کرتے تھے۔ اس کا وجہ یہ تھی کہ آپ کے بڑے بھائی حضرت سید ابو محمد حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی دادی اماں یہ سارے خط چھپا لیا کرتے تھے۔ اور ناظرین، چھپا لینے کی وجہ یہ تھی کہ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہونے والی تھی۔ اور ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شادی حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خاندان میں ہونے والی تھی۔ اور ناظرین، اسی کے بعد بادشاہ محمود بیگڑا اور سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ خط کا جواب نہ آتا تو آپ بڑے ہی فکر مند رہتے۔ اسی وقت محمود بیگڑا اور حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کاظم سے کہا کہ اس مرتبہ خط آپ سید علی میرا داتار کے ہاتھوں میں دیجیے گا۔ اور اسی وقت سید علی میرا داتار نے خط پڑھا اور سارے حالات آپ کو پتہ چلے
آپ اپنی دادی اماں کے پاس اجازت لینے کے لیے جب پہنچے تب آپ نے کہا کہ دادا حضور نے اتنے سارے خط مجھے بھیجے لیکن آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تب دادی اماں اور ابو محمد حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ اسی وجہ کو لے کر حضرت کے سارے خط چھپا لیا کرتے تھے۔ اور سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دادی اماں سے کہا کہ انشاءاللہ جو مادھو گڑھ میں اتنے سالوں سے جنگ چل رہی ہے وہ ہمارے ہی ہاتھوں سے فتح ہوگی۔ اسی وقت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دادی اماں سے کہا کہ میں آل نبی اولاد علی ہوں، آپ مجھے خوشی خوشی رخصت کیجیے کہ دین اور ایمان کی حفاظت کر سکوں، کہ مانڈو گڑھ کا جو راجا ہے ہر روز کسی نہ کسی کا قتل کر کے اس کا خون اپنے ماتھے پر لگاتا ہے، اور اس کے ظلم کو مٹانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ اور اسی کے بعد دادی اماں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اور سید علی کا ماتھا چوما اور حضرت ابو محمد حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ کو اجازت دے دی۔ اور اسی کے بعد سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی راہ میں نکل پڑے، اور اناوا تالاب کے قریب آپ نے مسواک کیا اور وضو بنایا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور دل میں ارادہ کیا کہ اللہ میں راہ اللہ میں شہید ہو جاؤں تو میری آخری آرام گاہ یہی رہے گی، اور یہ کہہ کر آپ نے ایک مسواک کی لکڑی وہاں گاڑ دی۔ اور اسی کے بعد سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ نے مانڈو گڑھ کی اور روانگی کی، اور مانڈو گڑھ پہنچتے ہی آپ اپنے دادا حضور سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی۔ اور اسی رات ایک بہت بڑا طوفان آیا اور آندھی چلی جس میں سارے فوجیوں کے خیمے اکھڑ چکے تھے، لیکن جس خیمے میں سید علی اور ان کے دادا حضور موجود تھے اس خیمے کی ایک کیل تک نہ اکھڑی تھی۔ اور اسی وقت محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ اس خیمے کے قریب جا کر دیکھتے ہیں تو سید علی اور دادا حضور اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہوتے ہیں۔ تب ہی محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب میں آپ کی چہرے مبارک کی زیارت کی تھی، وہی چہرہ مبارک آپ نے اس وقت دیکھا۔ تب آپ کو پتہ چل گیا کہ سید علی آ گئے ہیں۔ اور اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے فارغ ہوتے ہی سید علی میرا داتار اور محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ ملاقات کی اور بہت ساری باتیں کی۔ تب محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تسلی ہو گئی تھی کہ انشاءاللہ اب فتح ہمارے ہی حق میں ہوگی۔ اور اسی کے بعد محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ نے ساری باتیں سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مانڈو گڑھ کے راجا کو صحیح راستے پر لائیں گے، جو وہ نہ مانا تو اسے قتل کر دیں گے۔ اسی کے بعد سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ صرف اور صرف 125 گھوڑ سوار کا لشکر لے کر مادھو گڑھ قلعے کی اور روانگی کرتے ہیں۔ وہیں پر ایک ندی آتی ہے، ندی بھی آپ کو راستہ دے دیتی ہے۔ آپ جب مادھو گڑھ کی سیما میں جاتے ہیں تب کابڑا وہ نامی جگہ پر آپ پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور اسی کابڑا کو نامی جگہ سے آپ نے قلعے کا معائنہ کیا، اور جب معائنہ کیا تب قلعے کی دیواریں 18 فیٹ کی تھی۔ تب آپ نے گھوڑے کی چھلانگ لگا کر قلعے کی دیوار پار کر لی۔ آج بھی اس جگہ پر آپ کے گھوڑے کی ٹاپ موجود ہے، اور اسی کابڑا کو نامی جگہ سے آپ نے قلعے کے اندر فوج کو داخل ہونے کے لیے ایک سرنگ بنوائی۔ اور سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ قلعے میں جب داخل ہوئے اور سپاہیوں نے آپ کے چہرے کو جب دیکھا تو آپ کے چہرے مبارک سے ایک نور جھلک رہا تھا، اور آپ کی بہادری کو دیکھ کر سپاہی تھر تھرا کر کانپ رہے تھے۔ اور انہی تھر تھرا کے کانپ رہے سپاہیوں نے جب راجا کو خبر دی کہ ایک نوجوان شخص ہمارے قلعے میں بڑی ہی بہادری سے ہمارے سپاہیوں کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اسی وقت راجا سے یہ بھی کہا کہ ہمارے کسی بھی سپاہی میں ہمت نہیں ہے کہ اس نوجوان کے ساتھ لڑ سکے۔ اسی کے بعد میندوی راجا نے سارے محلوں پر بیٹھے تانترک اور نجومی اور بڑے بڑے پنڈتوں کو حکم دیا کہ جادو کے ذریعے آنے والے سارے لوگوں کو قید کر لیا جائے۔ اور ہوا یوں کہ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب نجومی اور تانترک اور پنڈت جب آئے، ان کا ایک بھی جادو سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں چل سکا۔
اور اسی کے بعد سید علی میرا داتار نے ان نجومی پنڈت اور تانترکوں کو جہنم میں بھیج دیا۔ اور جنگ کے دوران بھی سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ نماز کا وقت جب ہوتا تب آپ نماز ادا کرتے، یہ دیکھ اور سپاہیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ جنگ کرتے ہوئے جہاز محل جب پہنچے تو وہاں ایک 24 فٹ کا بڑا بت تھا جو میندوی راجا جس کی پوجا کیا کرتا تھا، اور راجا بھی وہیں موجود تھا۔ سید علی میرا داتار کو دیکھ وہ ہیبت کھا گیا اور راجا کو پتہ چل گیا کہ میری جادو کی نگری ختم ہو چکی ہے، اور آپ سے جنگ کرنے تیار ہوا اور بہت سے زخم کھا کر وہاں سے بھاگ فرار ہوا۔ اور جب سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مہندی راجا نہ ٹک پایا اور جنگ سے بھاگ فرار ہوا تو راجا مہندی کے سپاہیوں نے بھی اپنے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اور سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا پرچم مانڈو گڑھ کے قلعے کے جہاز محل پر بلند ہوا۔ اور اسی کے بعد مادھو گڑھ قلعے کی فتح ہوئی اور راجا مہندی بھاگتا ہوا نیل کنٹھ محل میں جب پہنچا، اسی کے پیچھے سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ بھی نیل کنٹھ محل میں جب پہنچے اور وہاں کے سپاہیوں سے کہا کہ مجھے راجا کا پتہ بتا دو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اسی وقت راجا کے سپاہیوں نے سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کو راجا کا پتہ بتا دیا کہ وہ لوہانی نامی گفا میں چھپا ہے۔ اور جب سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ لوہانی گفا میں جب پہنچے تب راجا سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے قدم پکڑ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ تب سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ نے راجا سے کہا کہ تو نے اپنے ہندو بھائیوں کا قتل کیا ہے اور بہت ہی زور ظلم کیا ہے، میں تجھے کیسے معاف کر دوں۔ اسی کے بعد راجا مہندی اپنے سر کی چوٹی کو کاٹ اپنی تلوار زمین میں گاڑتا ہے، یعنی ہندوؤں میں سر کی چوٹی کاٹ کر قسم کھانا بہت بڑی بات ہے، یعنی سید علی میرا داتار اس بات کو دیکھ کر اپنی تلوار میان میں رکھتے ہیں۔ تب راجا مہندی گاڑی ہوئی تلوار اٹھاتا ہے اور سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے، اور سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا سر تن سے جدا ہو جانے کے باوجود سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ اپنی تلوار میان میں رکھی ہوئی نکال کر راجا مہندی کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اور بڑی ہی آسانی سے اپنے جسم مبارک کو زمین پر لیٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین، اسی بات کی خبر محمود بیگڑا رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دادا حضور سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے والد محترم حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ تک جب پہنچتی ہے اور آپ سارے کے سارے تمام لوگ اس غار کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا جسم مبارک لہو میں لپٹا ہوا زمین پر آرام فرما رہا ہے، تبھی جسم مبارک کو تابوت میں بند کر رکھ کے اور اونٹ پر رکھ کر کے بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ بارات کی شکل میں اس غار سے لے جایا جاتا ہے۔ اونٹ بڑی ہی شان سے آگے آگے چلتا ہے اور ساری فوج اس اونٹ کے پیچھے چل رہی ہے جیسے کہ ایک جلوس کی شکل میں، اور اناوا شریف پہنچتے ہی وہ اونٹ رک جاتا ہے۔ اونٹ کے رک جانے کا واقعہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ نے اناوا شریف کے تالاب پر مسواک کر وضو کر نماز ادا کی تھی اور دل میں ارادہ کیا تھا کہ راہ للہ میں شہید ہو جاؤں تو میری آخری آرام گاہ یہی رہے گی۔ اسی وجہ سے وہ اونٹ اسی جگہ پر رک گیا جہاں آج آپ کا مزار مبارک موجود ہے، اور اس مسواک جہاں آپ نے گاڑی تھی آج وہ مسواک بھی وہاں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جن جادوگروں اور پنڈتوں اور تانترکوں اور نجومیوں کا جادو نہیں چلتا تھا، اسی طرح آج بھی آپ کے مزار مبارک پر کسی بھی طرح کا جادو ٹونا آپ کے مزار مبارک پر حاضر ہو جاتا ہے اور اپنا دم توڑ دیتا ہے۔ اور ناظرین، اسی وجہ سے آپ کے مزار مبارک پر آج بھی جن لوگوں کو جادو کے اثرات ہوتے ہیں، آج بھی آپ کے مزار مبارک پر آنے پر اللہ کے حکم سے یہ سارے اثرات دور ہو جاتے ہیں۔
اور ناظرین، کئی بلائیں، کئی ایسی چیزیں آپ کے مزار مبارک پر آ کر دم توڑ دیتی ہے اور لوگ اس چیز سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ اور ناظرین، حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ جس غار میں آپ نے شہادت پائی تھی، اس غار سے ایک پانی کا چشمہ یعنی جھرنا جاری ہو گیا تھا۔ وہ جھرنا آج بھی موجود ہے۔ اور ناظرین، یہ ساری معلومات ہم نے بہت سی کتابوں سے اکٹھا کر آپ تک پہنچائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوئی غلطی ہوئی ہو، پاک پروردگار اس کے حبیب کے صدقے اور سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے ہمیں معاف عطا فرمائے اور ہماری دلی جائز تمنائیں قبول اور مقبول فرمائے، اور جن لوگوں نے یہ معلومات سنی اللہ ان کی بھی دلی جائز تمنائیں قبول کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔